السلام علیکم جی۔ پی ٹی آئی کی وہ سیٹیں جو کہ خالی کی گئی تھیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی پارٹی کی، کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ پارلیمنٹ سے استعفے دے کے نکل گئے تھے، جب ان کے 8 کے استعفے قبول ہوئے، 12 کے استعفے قبول ہوئے، ان میں سے ایک نے جا کے رجوع کر لیا۔ عدالت نے اس کو واپس کہا کہ جی آپ چلے جائیں قومی اسمبلی کے اندر۔ باقی رہ گئے 11 میں سے 3 ریزرو سیٹیں تھیں اور یوں رہ گئی باقی 8 میں سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ 7 سیٹیں جیت گئے اور 1 سیٹ ہار گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک اور سیٹ بھی ساتھ ملتان والی مل گئی تھی، تو یوں 9 میں سے انہوں نے 8 میں سے 7 جیت گئے۔ اب دیکھیے ٹوٹل اگر صوبائی اسمبلی کی بھی ملا لی جائیں تو اس میں سے 3 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی کی، تو 8 اور 3 11، اور 11 میں سے 2 قومی اسمبلی کی، ایک مہربانوں والی اور ایک عبدالحکیم والی کراچی سے، اور مہربانوں والی ملتان سے جو ہے وہ سیٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی سے نکل گئی۔ باقی کی تمام سیٹیں جو تھیں، خاص طور پہ جو شجرا منصب والی بھی اور مولانا قاسم والی بھی، جس کے اوپر کمپٹیشن ہوا، اور اس دوران عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گیم کھیلی، مائنڈ گیم کھیلی۔ مائنڈ گیم کے وہ ماہر ہیں، عدلیہ میں ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے، اور عدلیہ نے اس گیم کے اندر پیوٹل رول پلے کیا۔ انہوں نے جو حکومتی اتحاد ہے، وفاقی حکومت کا جو اتحاد ہے، ویسے تو صوبائی حکومتیں ہی ہیں ساری ان کی ہیں، جہاں پہ ایک سندھ کو چھوڑ کے باقی تو جہاں پہ الیکشن ہو رہے تھے وہاں پہ صوبائی مشینری ساری عمران خان صاحب کے اس پہ چل رہی تھی، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے کوئی بھی رعایت نہیں رکھتے۔ وہ جو سرکاری جو ہوتے ہیں وسائل، ان کو فل فلیج طریقے سے جھونک دینے کا نظریہ رکھتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، وہ کہیں پہ بھی ہوں، وہ ہیلی کاپٹر ہو، وہ دیگر ذرائع ہوں، وہ کے پی کے لوگ سے اپنی سوشل میڈیا، پنجاب کے پی کے حکومت سے اور پنجاب حکومت سے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو جو ہے وہ تنخواہیں دلوانے کا معاملہ ہو، اپنی سوشل میڈیا ٹرینڈ کے اوپر پیسے خرچنے کا معاملہ ہو، وہ قومی خزانے کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور اسے اپنا شیر مادر سمجھ کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب شیر مادر کا آپ نے ترجمہ پڑھنا، وہ جو ہے انہوں نے وہ استعمال کیے، اور ریشو وہی رہی جو پچھلی دفعہ 20 پنجاب اسمبلی کی سیٹوں میں رہی تھی، اور وہ 20 پنجاب اسمبلی کے اندر سے 15 وہ جیت گئے تھے اور 5 وہ ہار گئے تھے۔ 1/4 کی ریشو، یہاں پہ بھی 1/4 کی ریشو ہی رہی، 2 قومی اسمبلی کی، 1 صوبائی اسمبلی کی، وہ ہار گئے۔ پی ایم ایل این نے جب پچھلی دفعہ یہ الیکشن کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون ہوئے تھے، اس وقت تک تو تھوڑی بہت کمپین چلائی اور مریم نواز شریف نظر آئیں، لیکن جب ہائی کورٹ نے اس کو نیمے دروں نیمے بروں کر رکھا تھا کہ ان لوگوں کو واپس قومی اسمبلی میں جانا چاہیے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں نے مل کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے، ویسے باقی لاہور ہائی کورٹ بھی ماشاء اللہ ہی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے اس مائنڈ گیم کے اندر ان کا پورا ساتھ دیا، اور آخری 3 روز پہلے تک سچویشن کلیئر نہیں ہونے دی۔ تو جب سچویشن کلیئر ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس حوالے سے اپوزیشن کے اندر خاص طور پہ پی ایم ایل این ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا ہم تجزیہ کریں گے کہ پی ایم ایل این ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہوتی، لیکن اب لوگ جو پی ایم ایل این کے کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھی ہے تو یہ تو بابا مہنگائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، اور زرداری صاحب کو تو زیادہ بدنام کیا گیا ہوا ہے، وہ ہیں بھی بدنام اس حوالے سے، تو وہ بھی سارا لگیج انہوں نے اٹھایا، علی موسیٰ گیلانی نے یا عبدالحکیم بلوچ نے۔ عبدالحکیم بلوچ ویسے بائی دا وے پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، ایک اسی کراچی سے جیتے تھے، اور انہوں نے 2013 کی اسمبلی کے اندر نواز شریف کو ووٹ دیا تھا اور ان کو منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلوے بنایا گیا تھا۔ تو الحمدللہ 3 سال تک اپنا خواجہ سعد رفیق نے ان کو ریلوے میں دفتر نہیں لینے دیا، تو پھر بیچارے اکتا کے رو پٹ کے پرائم منسٹر سے وہ شکایت اس لیے نہیں کر سکے کہ پرائم منسٹر ملنے کا وقت ہی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔
اور انہوں نے کافی زیادہ ریکویسٹ ڈالی ہوں گی. ریاض پیرزادہ تو آپ کو یاد ہے نا, جو جا کے فواد حسن فواد سے لڑ پڑے تھے, تو پرائم منسٹر سے ملنے کا وقت نہیں ملتا تھا پی ایم ایل این کے لوگوں کو, تو ان کو جب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ صحیح اجازت دیں, تو یہ پھر چلے گئے, انہوں نے استعفیٰ دیا گریسفلی اور جا کے ضمنی الیکشن لڑا. ضمنی الیکشن لڑ کے پھر آئے پیپلز پارٹی میں سے قومی اسمبلی میں پہنچے. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ نارملی سندھ سے آنے والے جو اس طرح کے یا کے پی کے سے آنے والے اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو لفٹ نہیں کراتی. شاید ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ آپ کے چھوڑ کے آئے ہوئے لوگوں کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو یہ ہوا. تو انہوں نے اپنی وہی والی اسٹرانگ سیٹ جو تھی اس کے, اور کی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کے پولیٹیشین ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. باقی جتنی بھی داستانیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. ایک انہوں نے سیٹ نکالی ہے اور دوسری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں نے نکالی ہے. تو مہنگائی جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھی, بیڈ گورننس پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھی. اگر وہ اپنی دونوں سیٹیں جیت سکتے ہیں تو پی ایم ایل این کو موت پڑی ہوئی تھی. لیکن پی ایم ایل این جو ہے, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ سیٹیں جیتنا نہیں چاہ رہی تھی تو بھیجا نہیں ہوگا. پی ایم ایل این نے کوئی ایسی تیاری ہی نہیں کی. تنظیمیں تو ماشاءاللہ کسی بھی پارٹی کی نہیں ہے, نہ پی ایم ایل این کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی ہے, نہ پی ٹی آئی کی ہے. لیکن جو گروہ انہوں نے بنا رکھے ہیں, مطلب کہ کسی نہ کسی نام کے اوپر لوگوں نے جوڑ رکھے ہیں اپنے نام کے ساتھ, ان کو بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا. کسی بھی صوبائی سطح کے لیڈر کی پی ایم ایل این میں سے ڈیوٹی نہیں لگی کہ وہ ان کانسٹیچوئنسی میں جائے اور وہاں پہ مہم کی نگرانی کرے. ایک صاحب تھے وہ اپنا کیا نام ہے, عابد شیر علی صاحب. عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ شاندار طریقے سے ہارے ہیں, اور عابد شیر علی صاحب جو ہیں ان کے بھاشن بہت بلند ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اتنے عرصے کے بعد وہ لندن خود ساختہ جلا وطنی میں رہے اور پھر اس سے واپس آئے, اور واپس آ کے بھی انہیں یہ الیکشن پڑ گیا. اگرچہ انہوں نے ملتان والے پچھلے الیکشن کے اندر, ضمنی الیکشن کے اندر نیٹ پریکٹس کر لی تھی, لیکن انہیں یہ ضمنی الیکشن پڑ گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملتان کا الیکشن ہرایا جانا مہربانوں ہے کہ شہربانوں, چلے جو بھی ہیں مہربانوں ہیں میرا خیال, ان کو ہرایا جانا جو تھا وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود جو سویئر پولیٹکس ہے اس کا حصہ ہے. کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اپنے آپ کو عمران خان کا نیم البدل سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر, تو اگر وہ جیت جاتے یہ سیٹ تو وہ اور اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھتے, بوسٹر لگ جاتا ان کو, تو ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایک گروپ کھڑا کر کے جو ہے وہ ہروایا گیا. میرا مطلب ہے کہ وہ تو بہت ضروری تھا کہ میچے میں لایا جائے اس کو. تو پارٹی کے اندر, پارٹیز کے اندر چلتا ہے, پی ایم ایل این کے اندر بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے یہ انٹرنل پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے. تو نتائج کو اتنے برے نہیں ہیں دونوں پارٹیوں کے لیے بھی. پی ٹی آئی کے لیے جہاں پہ یہ ہے کہ جناب ہم نے پھر وہ کر لیا ہے, آج کی جو دی نیوز کی ہیڈ لائن ہے میں اس سے زیادہ ایگری کرتا ہوں. تو وہاں پہ پی ایم ایل این کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی 2 سیٹیں چھین لی ہیں پی ڈی ایم نے, لیکن اور پی ایم ایل این کے لیے واحد سیلیبریشن یہ ہے کہ ازلی لوٹے وہ شرک پوری کی جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لی ہے ان سے. وہ تنویر جو ہیں, رانا تنویر جو ہیں, رانا تنویر کے ذریعے میاں نواز شریف کو بلیک میل کر کے ہر دفعہ ٹکٹ لے لیتا ہے اور ہر دفعہ لوٹا ہونے میں پیش ہوتا ہے وہ مولوی. تو اس دفعہ اس کا رگڑا نکل گیا ضمنی الیکشن کے اندر. میرا خیال ہے کہ ان کے ہی کوئی قریبی تھے جو کہ یہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو یہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ میاں نواز شریف نے ابھی تک آگے بڑھ کے یہ جو وہ ٹوکرا جو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ رکھنا چاہ رہی ہے اپنی ناکامیوں کا یا اپنے ناکام پروجیکٹ عمران خان کا, وہ اس ٹوکرے کو نیچے سر دینے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, اور آپ جو ہیں وہ آپ کا کام نہیں کر رہے. کیونکہ ہیڈ کوارٹر میں آگ لگ جانے کے باوجود بھی لالائے صحرائی اور اس کا سینٹورس گروپ جو تھا وہ پوری طرح ایکٹیو رہے, اس لیے رات کو ہی نتائج مل گئے تھے. میں نے آپ کو ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ عرض کر دیا تھا اس حوالے سے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر سینٹورس گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا
تو نتائج وہی ہوں گے جو پچھلے ضمنی الیکشن میں تھے، اور اگر سینٹورس گروپ الیکشن نہیں ہوا تو نئے نتائج آ جائیں گے۔ تو چونکہ صاحب لوگ نیوٹرل تھے اور نیوٹرل رہے، اور ان کا اصرار ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر سینٹورس گروپ تو پوری طرح ایکٹیو تھا، تو وہ ایکٹیو تھا تو نتائج وہی آئے جو پچھلے ضمنی الیکشن میں آنے تھے۔ نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ سینٹورس گروپ بھی آپ کے ہی حالیہ ریٹائرڈ شدہ لوگوں کا گروپ ہے، اور اس کو آپ نے لگام نہیں ڈالنی تو پھر ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں بھیا، ٹھیک ہے، اپنا گند آپ پہ چکو، آپ انہوں دے ہتھوں ذلیل ہوو تے آپ انہوں دے ہتھوں گالاں کھاؤ۔ نواز شریف جب وہ پوری طرح فل فلیج یہ کام اٹھانے کے لیے مائل ہو جائیں گے تو پھر جو ہوگا وہ، میرا مطلب ہے کہ جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو نتائج وہی ہیں، اس کی طرف چل رہا ہے۔ اس کی عالمی کنوٹیشن کیا ہے یہ ہم آپ کو پھر اگلے ولاگ کے اندر عرض کریں گے، یا اس کی ریجنل کنوٹیشن کیا ہے، یا اس کی ڈومیسٹک کنوٹیشن کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے وہ ولاگ ہمارا دادا پوتا شو کے اوپر اپلوڈ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔